بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ تحفۃ النحو کا ایک لیسن ہے مفعول بہ، وہ پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے جانتے ہیں مفعول کسے کہتے ہیں۔ آپ سب نے اب تک جو پڑھا ہے ہم نے مفعول کسے کہتے ہیں کہ جس پر کام کا اثر ہو، جیسا کہ ایک فعل ہوتا ہے، اس کا فاعل کرنے والا فاعل ہوتا ہے، اور جس پر کام کا اثر ہو رہا ہے، کام کرنے والا جس پر کام کرتا ہے اور کام کا اثر جس پر ہوتا ہے وہ مفعول کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ایگزامپلس یہاں پر کچھ فاعل اور مفعول کی کچھ مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں۔ کسر الطفل القلم، کسرا توڑا، الطفل بچے نے، القلم قلم کو، بچہ نے قلم توڑا، یہ پہلی مثال ہے۔ تو اس مثال میں کسرا فعل ماضی، الطفل فاعل، القلم مفعول، جو ہم نے اب تک پڑھا ہے فعل فاعل اور مفعول۔ دوسری مثال قتل الرجل الحیۃ، قتل کیا، الرجل آدمی نے، الحیۃ سانپ کو، قتل فعل ماضی، الرجل فاعل، الحیۃ مفعول۔ اسی طرح طبقت پکائی، آمنہ الطعام کھانا، تو کھانا چونکہ مفعول ہے، اس کے اوپر اثر ہو رہا، کرنے والی آمنہ ہے، کیا کام کر رہی ہے، طبخت پکا رہی ہے، تو فعل فاعل مفعول۔ آخری مثال ہے حمزہ نے قرآن حفظ کیا، حفظہ حفظ کیا، حمزہ نے القرآن قرآن کو، قرآن یہاں پر مفعول ہے۔ یہی مفعول کو آگے آپ کو جو لیسن میں بتایا گیا ہے مفعول بہ، مفعول اور مفعول بہ دونوں سیم ہیں، کوئی الگ نہیں ہے۔ مفعول کو ہی عربی گرامر میں مفعول بہ کہتے ہیں، جو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو یہ مفعول بہ، یہ مفعول جو آج ہم نے پڑھا ہے مفعول، وہ صرف ایک مفعول نہیں ہے، یعنی کہ صرف اس کی ایک قسم نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری 5 قسمیں ہیں۔ مفعول کی پوری 5 قسمیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مفاعل الخمسہ، اس کو کہتے ہیں مفاعل الخمسہ۔ تو سب سے پہلے جو اس کی قسم ہے وہ ہے مفعول مفعول معہ، مفعول معہ۔ دوسری قسم مفعول فیہ، مفعول فیہ۔ تیسری قسم مفعول مطلق، مفعول مطلق۔ چوتھی قسم مفعول بہ، یہ مفعول کی ہی قسمیں ہیں، مفعول بہ۔ پانچواں ہے مفعول لہ، مفعول لہ۔ تو پورے یہ 5 قسم ہیں مفعول کی، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ ہم بیسک گرامر پڑھ رہے ہیں، تو جو کہ تحفۃ النحو ہم جو بک فالو کر رہے ہیں، اس میں آپ کو صرف 3 اقسام بتائی گئی ہیں۔ اس میں آپ کو صرف 3 مفعول کے بارے میں پڑھنا ہے، مفعول فیہ، مفعول مطلق اور مفعول بہ کے بارے میں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں ہمارے سبق نمبر تحفۃ النحو کا سبق نمبر 20، مفعول بہ کے بارے میں۔ مفعول بہ وہی مفعول، عام مفعول جو ہم نے ابھی مثالوں میں دیکھا تھا، اسی کو مفعول بہ کہتے ہیں، لیکن تحفۃ النحو کے ذریعے ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے نصرت خالدن، نصرت میں نے مدد کیا، کس کی، خالدن کی۔ تو یہاں پر خالدن کیا بن رہا ہے، مفعول بہ، مفعول یا مفعول بہ دونوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ نصرت، نصر فعل، اس کے اندر جو انا ضمیر ہے وہ فاعل یعنی کہ کرنے والا فاعل انا اس میں پوشیدہ ہے، خالدن مفعول بہ، اس میں خالدن مفعول بہ ہے۔ اب دیکھیے اس کی اعرابی حالت، یعنی مفعول کی اعرابی حالت ہم کو معلوم ہی ہے، لیکن دیکھ لیجئے پھر بھی۔ مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور عام طور سے فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، یہ تو ہم کو معلوم ہی ہے۔ اکثر زیادہ تر فعل کے بعد فاعل آتا ہے، فاعل کے بعد مفعول آتا ہے، اور یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دیا ہے، اگر مفہوم بدلنے کا اندیشہ نہ ہو تو مفعول بہ فاعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ آپ کو میننگ چینج نہیں ہو رہی، تو ایسی صورت میں
فائل سے پہلے مفعول بھی آ سکتا ہے، فائل بعد میں آ جائے گا۔ اب دیکھیں اس مثال میں، ضربا حامدن خالدن، ضربا فعل مارا، حامدن حامد کو مارا، کس نے مارا؟ خالدن خالد نے مارا۔ تو یہاں پر حامدن مفعول بھی ہے لیکن بیچ میں آیا ہے، فائل بعد میں آ گیا ہے، خالد فائل ہے اور یہ لاسٹ میں آیا ہے، تو میننگ اس میں کوئی چینج نہیں ہو رہی، اس کا مفہوم کوئی چینج نہیں ہو رہا، تو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی کہ مفعول پہلے بھی آ سکتا ہے فائل سے پہلے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے مفعول بھی کو فعل سے پہلے بھی لایا جا سکتا ہے۔ اب پہلے بولے اوپر کہ فائل سے پہلے بھی آ سکتا ہے مفعول بھی، اب اس کے بعد بول رہے ہیں فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، جیسے حامدن ضربتو، حامدن مارا، مارا مار کھایا، حامدن ضربتو میں نے مارا حامدن کو، ضربتو حامدن، عربی چونکہ بعد میں ہے لیکن ہم اس کا ترجمہ پہلے کریں گے، ضربتو میں نے مارا، کس کو مارا؟ حامدن حامد کو مارا۔ یہاں پر حامد مفعول ہے لیکن فعل اور فاعل دونوں سے پہلے یہ آ رہا ہے، تو اس طرح بھی آ سکتا ہے۔ مفعول لاسٹ جو پوائنٹ ہے، مفعول بھی کی وجہ سے فعل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، مفعول بھی کی وجہ سے فعل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جیسا فعل ہوگا، فعل اگر واحد کے لیے آیا تو مفعول چاہے واحد کے لیے ہو، تثنیہ کے لیے ہو، جمع کے لیے ہو، کچھ بھی آ سکتا، تو فعل اگر واحد ہے تو مفعول بھی واحد ہونا، ایسا نہیں ہوگا، فعل جو کچھ بھی ہو وہ فاعل کے حساب سے آئے گا، فاعل اگر مارنے والا مذکر ہے تو فعل بھی مذکر کا صیغہ آئے گا، فاعل مارنے والا مؤنث ہے تو مؤنث کا صیغہ آئے گا، لیکن مفعول پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، مفعول تو مفعول ہی رہے گا۔ تو الحمدللہ یہ فعل مفعول کے بارے میں جو ہم آلریڈی جانتے تھے کہ وہ منصوب ہوگا، اب ہم کو یہ جو نئی چیز معلوم ہوئی کہ وہ فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، یہ مفعول بھی۔ اب اس کے بعد تحفۃ النحو کا جو نیکسٹ لیسن ہے جو اب تک ہم نے نہیں پڑھا ہے وہ ہے لیسن نمبر 21، مفعول مطلق۔ مفعول مطلق، مفعول کی ایک اور قسم، مفعول بھی تو ہم کو معلوم ہو گیا، ہم کو یہاں صرف 3 مفعول پڑھنا ہے، اس میں سے ہے ایک مفعول بھی جو ہم پڑھ چکے ہیں، اب بچے ہیں 2، مفعول مطلق اور مفعول فیہ۔ اس میں سے ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق وہ مصدر کہلاتا ہے جو اپنے ہی فعل کے بعد آئے، جیسے ضربتو ضربن، میں نے مارا مارنا، اس کا ٹرانسلیشن کیسے ہوگا؟ ضربتو میں نے مارا، ضربن مارنا، بس مارنا جو فعل ہے وہ دہرایا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ تو یہاں پر ضربن کیا گیا ہے، یہ ہے مفعول مطلق۔ دیکھیں ضربہ فعل ہے، انا فاعل ہے اس کے اندر، میرے مارا مارنا، ٹھیک ہے، اس کو فعل سے مطلق ہوتا ہے، یہ بالکل فعل سے ملا جلا جو فعل ہوتا ہے نا اسی کا مصدر بنایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ اسی طرح سے آپ کو سیم دکھ جائے گا، مفعول مطلق آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں، جو فعل ہوگا وہی مفعول مطلق بن کر آئے گا۔ اب جیسا کہ اب اس کی دوسرا پوائنٹ، مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، سیم مفعول کی طرح ہی وہ بھی منصوب ہوتا ہے اور عموماً فعل اور فاعل کے بعد آیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اکثر فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے مفعول مطلق 3 طرح سے مستعمل ہوتا ہے، اب 3 طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے مفعول مطلق کا۔ تو پہلا ہے تاکید کے لیے آتا ہے، اگر ضربتو ضربن، میں نے خوب مارا، اس طرح آیا جیسا ہم نے ابھی دیکھا تھا، ضربتو ضربن، تو یہ ہوتا ہے تاکید کی جا رہی ہے، اس میں تاکید ہو رہی ہے، ضربتو ضربن فعل کے وزن پر اگر اس طرح آیا ہے تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے مفعول مطلق۔ دوسرا ہے نوعیت بتانے کے لیے، کہ کسی مفعول کی نوعیت بتانے کے لیے، جیسے جلستو جلست التلمیذی، جلستو جلست التلمیذی، یہاں پر جلستو میں بیٹھا، کس طرح بیٹھا؟
तिलमिजी शागिर्द के बैठने की तरह बैठा। ठीक है, नौयत बता रहे हैं, उनकी हैयत बता रहे हैं, उसकी हाल कैफियत बता रहे हैं कि जलस्तु मैं बैठा, ये फेल और फाइल है, जलसा फेल आना फाइल, जलस्तु मैं बैठा, कैसा बैठा, जिलसत तिलमीजी शागिर्द के बैठने की तरह। अब देखिए जिलसा जलसु की तरह है, जिलसा जलसा से जिलसा बना, तो ये भी मफूल मुतलक ही है क्योंकि फ़ेल की तरह ही है, ये भी फ़ेल के वज़न पर ही काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर नौयत बता रहे हैं कि किस तरह बैठा, शागिर्द के बैठने की तरह बैठा, तो ये भी मफूल मुतलक की ही किस्म है। तो जिलसता ये दोनों जिलसता मुज़ाफ़ तिलमिज़ी मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले होकर जलस्तु का मफूल मुतलक बन रहा है। तीसरी किस्म है तादाद बताने के लिए। मफूल मुतलक जो आता है काउंटिंग तादाद बताने के लिए भी आता है, जैसे सजदतु मैंने सजदा किया, सजदतन एक सजदा, मैंने एक सजदा किया। ठीक है, तो यहाँ पर सजदा से ही सजदा बना, सजदतन बना तो सजदतु फ़िअल माज़ी, इसमें आना फ़ाइल, सजदतन मफूल है लेकिन सेम फेल से ही निकला है ये, तो ये मफूल मुतलक है। लेकिन तादाद बताने के लिए आ रहा है, यानी कि एक सजदा मैंने किया। तो ये तीन किस्म के बस पहचानना है आपको कि ताकीद के लिए आया है या नौयत के लिए आया है या तादाद बताने के लिए आया है, मफूल मुतलक हमको पहचानने का रहता। बस पहचान आप यही है कि वो फ़ेल की तरह ही दिखाई आपको देगा, लेकिन तीन तरह वो आएगा, तीन शक्लों में आएगा मफूल मुतलक। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। फोर्थ पॉइंट है कभी कभी मफूल मुतलक अपने फ़ेल के लफ्ज़ी मस्दर के बजाय मानवी मस्दर से भी आ जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं जलसा ज़ैदुन क़ुऊदन। अब जलसा के माने भी बैठने के हैं, क़ुऊदन के माने भी बैठने के हैं। मानवी तौर पर दोनों सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन लफ्ज़ अलग अलग है। ठीक है, हमने अब तक पढ़ा जैसा फ़ेल होगा वैसा ही वो मफूल मुतलक होगा, लेकिन एक पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया है कि फ़ेल के लफ्ज़ी मस्दर के बजाय लफ्ज़ी तौर पर नहीं बल्कि मानवी मस्दर से भी आ जाता है। तो दो जलसा के माने भी बैठना, क़ुऊदन के माने भी बैठना, दोनों के माने बैठने के हैं। तो लफ्ज़ी तौर पर तो ये दोनों अलग है, लेकिन मानवी तौर पर दोनों सेम है, मीनिंग दोनों का सेम निकल रहा, तो इस तरह भी मफूल मुतलक आ सकता है। जलसा फ़िअल माज़ी, ज़ैदुन फ़ाइल, क़ुऊदन बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये मफूल मुतलक होगा। बस थोड़ी सी नौयत यहाँ पर अलग हो रही कि ये लफ्ज़ी तौर पर अलग है, मानवी तौर पर लेकिन दोनों सेम है। इस मिसाल में क़ुऊदन जलसा का लफ्ज़ी मस्दर तो नहीं है लेकिन माना वही है, यही पॉइंट बताना है इसमें। तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह आपका मफूल मुतलक। इतना ही है, मफूल बिही तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है जो हम पढ़ चुके। मफूल मुतलक कि इसमें तीन तरह से होता है, ताकीद के लिए आता है, नौयत बताने के लिए आता है या फिर तादाद बताने के लिए आता है। ये है मफूल मुतलक, लेकिन सेम होगा, आप पहचान लेंगे आसानी से कि वो फ़ेल की तरह ही आएगा, फ़ेल से ही वो मुश्तक़ होगा, फ़ेल से ही मिला जुला होगा, उसको कहते हैं मफूल मुतलक। मफूल बिही तो बहुत आसान था आपके लिए पहचानना, जिसके ऊपर फ़ाइल का असर हो, काम का असर हो, वो मफूल मुतलक कहलाता है। वो कभी फ़ेल से पहले भी आता है, फ़ेल से पहले भी आता है, फ़ाइल से पहले भी आता है। मफूल मुतलक जो बिल्कुल फ़ेल से ही निकला हुआ होता है। ठीक है, और इसके ऊपर अक्सर दो ज़बर तनवीन आती है, इस तरह कभी एक ज़बर भी आता है, दो ज़बर भी आता है, मस्दर की तरह दिखाई देता है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था आपका मफूल मुतलक। अब जो लास्ट है जो इस किताब में दिया गया है वो है मफूल फ़ीही। ये जो तोहफ़तुन नहू का आपका मफूल के बारे में लास्ट लेसन है, ये भी बहुत आसान है। मफूल फ़ीही इसको ज़र्फ़ भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ज़र्फ़। अब ये किस किस्म का मफूल है, इसकी पहचान कैसे करेंगे हम?
تو مفعول فیہی وہ مفعول ہے جو کام کی جگہ یا کام کے وقت کو بتائے. ٹھیک ہے، مفعول فیہی وہ مفعول ہے جو کام کی جگہ یا کام کے وقت کو بتائے. اس کو ظرف بھی کہتے ہیں اور یہ بھی منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک تیسری قسم ہے مفعول کی. ہم مثال دیکھ کر سمجھ جائیں گے وہ انشاءاللہ. تو ظرف کی یعنی مفعول فیہ کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، مفعول فیہ کو ظرف کہتے ہیں، یعنی اس ظرف یا مفعول فیہ کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ظرف زمان، دوسرا ہے ظرف مکان. یہاں پر الف اور با بول کر آیا ہے. الف ظرف زمان اور با ظرف مکان. مفعول فیہ کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان ہوگا وہ یا پھر ظرف مکان ہوگا. اب ظرف زمان کسے کہتے ہیں بولے تو ظرف زمان یعنی وہ ظرف ہے جو کام ہونے کے وقت کو بتائے. کام ہونے کے وقت، کب آپ کا کام کب ہو رہا ہے وہ ٹائم بتاتا ہے. جیسے اب دیکھیے قرأت الیوم، قرأت میں نے پڑھا، الیوم آج. تو یہاں پر الیوم آج ٹائم بتا رہے، آج میں نے پڑھا. میں نے کل پڑھا، امس پڑھا، غدن پڑھا، جو بھی ہے، کل پڑھا، پرسوں پڑھا، جو بھی پڑھا، جو وقت میں نے پڑھا وہ کہلاتا ہے مفعول فیہ، کیونکہ اس میں وقت بتایا جا رہا ہے. فیہ کا مطلب اس میں یا تو وقت بتایا جائے گا یا پھر کوئی جگہ بتائی جائے گی. ظرف زمان یعنی کہ وقت بتایا جائے گا، مکان یعنی کہ جگہ بتائی جائے گی. ٹھیک ہے، قرأت الیوم میں نے پڑھا، یہ فعل اور فاعل ہو گیا، الیوم مفعول ہو گیا. اب مفعول ہو تو آپ سے یہ پوچھیں گے یہ کون سا مفعول ہے، تو بتانا کہ یہ آج. الیوم یعنی کہ آج یعنی کہ وقت یعنی کہ ظرف زمان کیا ہے، مفعول فیہ کی قسم ہے. میں نے آج پڑھا. اب دیکھیے دوسری مثال ہے اذهب غدن. اذهب میں جاؤں گا، غدن کل، میں کل جاؤں گا. تو اذهب فعل اور فاعل ہو گیا، غدن یہاں پر مفعول ہے، لیکن یہاں پر کیا بول رہے ہیں، ٹائم بتا رہے ہیں کہ میں کل جاؤں گا. ٹھیک ہے، مفعول ہے غدن لیکن اس میں وقت بتایا جا رہا ہے، تو ایسا مفعول فیہ کہلاتا ہے. میں کل جاؤں گا، یہ ہے مفعول فیہ. تو ان جملوں میں الیوم اور غدن کام کے وقت کو بتا رہے ہیں، اس لیے یہ ظرف زمان ہے اور منصوب ہے. تو اس طرح الیوم غدن کچھ الفاظ میں آپ کو یہاں پر نیچے بتاؤں گی کیا کیا ظرف زمان ہے، جس سے آپ لوگ آسانی سے پہچان سکتے ہیں. دیکھیے یہاں پر کچھ ظرف زمان دیا گیا ہے. یومن یعنی کہ دن، لیلن رات، نہارن دن، اسبوعن ہفتے کو کہتے ہیں، شہرن مہینہ، سنتن سال، عامن سال، ایک زمانے کو بھی کہتے ہیں، قرنن زمانہ، مساعن شام کا وقت، صباحن صبح کا وقت، ساعتن ایک گھڑی، ابدن ہمیشہ. تو یہ جو کچھ عربی میں دیا گئے ہے یہ تمام کیا ہے، ظرف زمان ہے. یوم دن، میں آج یوم، الیوم جیسا بھی ہم نے مثال میں دیکھا تھا، آج میں کروں گا. تو آج دن کیا ہے، ظرف زمان ہے، ایک وقت کو بتا رہا ہے. لیل رات بھی کیا ہے، ظرف زمان ہے. دن یہ تمام ہفتے میں کروں گا، سال میں کروں گا، یہ جبھی بھی جہاں کہیں بھی سال، نہار اسبوع، مساء صبح، یہ تمام جو لفظ آتے ہیں یہ کہلاتے ہیں ظرف زمان. یہ تمام ہیں ظرف زمان جو زمان کے لیے یعنی کہ وقت کے لیے بتاتے ہیں. اب دوسرا ہے ظرف مکان. مفعول فیہ کی جو دو قسمیں ہیں، ظرف زمان ایک، ظرف مکان. تو ظرف مکان وہ ظرف ہے جو کام واقع ہونے کی جگہ کو بتائے، کام واقع ہونے کی جگہ کو بتائے. جیسے صعدت فوق السطح، صعدت میں چڑھا، کہاں پر چڑھا، فوق السطح سطح وہ چھت کی اوپر. ٹھیک ہے، میں چھت کے اوپر چڑھا. تو صعدت میں چڑھا، صعد فعل ماضی، انا اس میں فعل اور فاعل ہو گیا. لیکن کہاں چڑھا یہ مفعول ہو رہا ہے، فوق السطح چھت کے اوپر. تو یہاں پر جو فوقہ ہے یہ کہلاتا ہے آپ کا مفعول.
مفعول فیہ. کہا ایک جگہ کو بتا رہا ہے نا، اوپر نیچے آگے پیچھے، تو ایک جگہ ہے یہ. تو جگہ فوق سطحی، اور یہ اکثر زیادہ سے زیادہ یہ مضاف بن کر بھی آتے ہیں، چھت کے اوپر. تو یہ کیا ہو گیا، ایک جگہ کو بتایا جا رہا ہے. جگہ یعنی کہ مکان، ظرف مکان، یعنی کہ مفعول فیہ کی دوسری قسم ظرف مکان. صعدت فوق السطح، میں چھت کے اوپر چڑھا. تو یہ ہے آپ کا ظرف مکان. اس میں لفظ فوقا چڑھنے کی جگہ کو بتا رہا ہے، اس لیے یہ ظرف مکان ہے. تو الحمدللہ یہ تھا آپ کا مفعول فیہ. مفعول فیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ظرف زمان، دوسرا ظرف مکان. فعل فاعل تو دکھے گا آپ کو، اس میں مفعول اس طرح کا آئے گا. الیوم بول کر آئے گا، لیل، نہار، اسبوع، شہر، سنۃ، عام، قرن، مساء. بہرحال کوئی وقت جس میں وقت پایا جا رہا وہ ظرف مکان زمان کہلائے گا، اور جس میں جگہ پائی جا رہی وہ ظرف مکان کہلائے گا. ظرف مکان بھی کیا کیا ہے دیکھ لیجئے. ظرف مکان یہ ہے فوقا اوپر، تحتا نیچے جس کے معنی ہیں نیچے، بعدا بعد میں، قبلا پہلے، اماما سامنے، خلفا پیچھے، وراء بھی پیچھے، اندا پاس، معا ساتھ، بینا درمیان، یمیناً سیدھی، شمالاً لیفٹ بائیں، شرقاً اور غرباً مشرق یا مغرب. یہ تمام بھی کیا ہے، ظرف مکان ہیں. یہ تمام بھی ظرف مکان ہیں. اگر یہ الفاظ مفعول کی جگہ پر آتے ہیں تو آپ کو کہنا چاہیے کہ تمام مفعول فیہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کل کی پریکٹس کلاس میں دیکھیں گے آیتوں میں کہ کس طرح مفعول فیہ ان آیتوں میں استعمال ہوا ہے. الحمدللہ.